आजमाइश क्या है? कभी कभी हमारे घराने के साथ, हमारी जिंदगी के साथ ऐसे हालात बन जाते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं सकते। कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ें, रुकावटें पैदा होती हैं, समझ नहीं आती हम किस तरह से आगे बढ़ें। कभी कभी जिंदगी में या खानदानों में इस तरह की आजमाइश आ जाती है। आजमाइश के हवाले से हमने पिछली दफा भी बहुत सारी बातें की, इस दफा भी थोड़ी सी बात को टच करूंगा। आजमाइश हमारी तरक्की के लिए होती है। याकूब के खत में हमने पढ़ा था, आजमाइश हमारी तरक्की के लिए होती है, लेकिन शर्त यह है हम उसकी बर्दाश्त कर सकें, उसको समझ सकें, फिर हम बरकत हासिल करते हैं। याकूब के पहले बाब की 12वीं आयत को हमने पढ़ा था, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब वो मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, जो वो मकबूल ठहरता है, बर्दाश्त करता है। जब वो मकबूल ठहरता है तो कलाम में लिखा है जिंदगी का ताज हासिल करेगा, और फिर लिखा है वो चीजें भी हासिल करेगा जिसका खुदा ने वादा किया है। किसके साथ? अपने मोहब्बत करने वालों के साथ वादा किया है, वो हासिल करेगा। यह हवाला हमने पिछली दफा भी पढ़ा था, याकूब के खत के पहले बाब की 12वीं आयत। अब बात करते हैं आजमाइश के बारे में। जब किसी की जिंदगी में या किसी की घराने में आजमाइश आती है, असल में आजमाइश तो उसकी तरक्की के लिए होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब वो मकबूल ठहरता है तो जिंदगी का ताज हासिल करता है। मुबारक है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, जब वो मकबूल ठहरता है तो जिंदगी का ताज हासिल करता है। ये स्पेशल वाला ताज है, ये उनके लिए जो ताज रखा है जो मोहब्बत करते हैं, उनके साथ जो वादा किया गया है वो उसको दिया जाता है जो आजमाइश में बर्दाश्त करता है। आमीन। आजमाइश हमें खुदा की मर्जी को समझने का कुलिया सिखाती है। आजमाइश आती है, हमें तहरीक देती है कि हम खुदा की मर्जी को समझें। आजमाइश हमें दुआ करना सिखाती है। दुआ करना, कभी कभी हम इस बात को नहीं समझते। आजमाइश आती है, कोई मुश्किलात आ जाती है, घराने में तोड़ फोड़ हो जाती है, कारोबार नाकामी आ जाती हैं, या बीमारी अटैक करती है,
پھر ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے اصل میں خدا کیا چاہتا ہے. خدا آزمائش میں ڈال کر آپ کی دعا کو متحرک کرنا چاہتا ہے. آمین. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو باغت سمنی میں کیا کہا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آزمائش ہمیں دعا کی طرف قائل کرتی ہے. دعا کریں. کبھی کبھی جب آزمائش آ جاتی ہے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کرو. نٹ پہ اپیل کر دیتے ہیں ہمارے لیے دعا کی جائے. ہمارے گھرانے میں مشکل ہے, ہماری زندگی میں مشکل آ گئی ہے, آزمائش آ گئی ہے, ہمارے لیے دعا کی جائے. ایلڈر صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں. دعائیا ٹیم کو کہا جاتا ہے ہمارے لیے دعا کی جائے. اصل بات کیا ہے؟ خدا آپ کو دعا کے لیے تیار کرنا چاہ رہا ہے. آمین. کبھی کبھی ہماری آزمائش بڑھ جاتی اس وجہ سے ہم دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے. اصل میں خدا کیا چاہتا ہوتا ہے؟ خدا چاہتا ہوتا ہے کہ آپ خود دعا کریں. اس لیے یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آزمائش سے نکلنے کے لیے یا آزمائش میں نہ پڑنے کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے. جب ہم دوسروں سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں, پاسٹر صاحب ہمارے لیے دعا کریں, تو اصل میں ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے لیے دعا کرے گا, پھر ہمیں رہائی ملے گی, ہم اس مشکلات سے باہر آ جائیں گے. اصل وجہ کو نہیں سمجھتے. خدا تو آپ کو دعا کے لیے تیار کرتا ہے. جب ہم دوسروں سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں کہ خدا ان کی سنتا ہے, شاید ہماری نہیں سنتا. یہ ایک بات ہے کلام میں لکھی ہوئی کہ جب کوئی پرابلم ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو جمع کرو. کلیسیا کے بزرگوں کو جمع کرو, وہ تیل مل کر دعا کریں. تیل کی بوتل نہیں دے دینی کہ دعا یہ لگاتے رہنا ساری زندگی, بلکہ کلام میں لکھے وہ تیل مل کر آپ پر تیل یعنی آپ کو مسح کریں گے, پھر آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. اصل میں آزمائش میں خدا آپ کو تیار کرتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی لائف کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم خدا کی مرضی کو سمجھے بغیر آزمائش پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. بائبل یہ کہتی ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش میں برداشت کرتا ہے, جب وہ مقبول ٹھہرتا ہے, جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو آزمائش اسے برکت دیتی ہے, وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا. لیکن وہ والا تاج جو خدا اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تاج دینے کا, اسپیشل وہ والا تاج حاصل کرے گا. ہمیں آزمائش میں اپنے لیے جیزس کو بلانا ہے, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی لائف کے لیے. ہمیں
جیزس کو بلانا ہے، اس کو وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جب آزمائش آتی ہے تو ہمیں اپنے لیے اپنے خداوند سے بات کرنی ہے۔ ادھر ادھر باتیں کرنے سے، لوگوں کو اپنی مشکل سنانے سے کام نہیں ہوتی، بلکہ بڑھتی ہے۔ سناتے جائیں، کوئی ہمدردی نہیں کرتا، لیکن ایک ہمدرد ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے۔ عبرانیوں 2 باب کی 18ویں آیت پڑھیے۔ عبرانیوں کا مصنف اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ آپ کی مشکل میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ جب آپ مشکل میں ہیں، جب آپ پریشانی میں ہیں، جب آپ آزمائش کی حالت میں ہیں، ہمیں سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یسوع مسیح کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا میں ٹھہر جائیے۔ خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ جس صورت میں یسوع مسیح نے خود بھی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا ہے، تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے، وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ جن کی آزمائش ہو رہی ہے۔ آمین۔ آمین۔ اس کا اپنا تجربہ ہے، اس نے دکھ اٹھایا ہے۔ ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے، جس نے دکھ اٹھایا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ آمین۔ وہ ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں جو آزمائش کی حالت میں ہیں، جو مشکلات کی حالت میں ہیں، جو دکھ میں ہیں، جو بیماریوں کا شکار ہیں، جو پریشانیوں کا شکار ہیں، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، اور ابتری ہے گھرانے میں۔ بائبل میں لکھا ہے وہ مسیح جس نے خود یہ تجربہ کیا، آزمائش کے وقت ابلیس پر غالب آیا، تو کلام یہ کہتا ہے وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ آمین۔ پھر اگر ہم اسی عبرانیوں کے خط کے 4 باب میں 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت پڑھیں، بڑے آرام سے مزے سے پڑھیں، ہم سیکھیں گے اس میں سے۔ جب ہمارے پاس ایسی سہولت موجود ہے، ہمارے پاس ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے، بڑا کاہن ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی موجودگی کی اگر بات کریں تو وہ گیدرنگ تلاش نہیں کرتا۔ بڑے کاہن بڑی گیدرنگ تلاش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہوں، پھر وہ آئیں گے اور کلام سنائیں گے، لیکن ہمارے پاس اتنا فروتن، اتنا حلیم، ہمارے پاس ایک بڑا سردار کاہن ہے جو یہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3، آمین، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ آپ اپنی فیملی کو، اپنے گھرانے کو، آپ چاہے 2 لوگ ہیں چاہے 3 لوگ ہیں، اپنے گھرانے کو بٹھائیں خدا کے قدموں میں اور دعا کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہمارے پاس ایک مددگار ہے۔ کلام یہ کہتا ہے وہ جو آزمائشوں میں کامیاب ہوا، جو ابلیس پر غالب آیا، وہ ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں جو آزمائش کی حالت میں ہیں۔ آمین۔ پھر کلام میں لکھا ہے ہمارے پاس
ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو جہاں 2 یا 3 جمع ہوں ان میں بھی آ جاتا ہے. اس کے بارے میں آگے پڑھیے. جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی وہ کاہن جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسوع. یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح. تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں. آؤ پھر ہم بھی جو اس کے ساتھ اقرار کیا ہے اس پر قائم رہیں. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں کیونکہ ہمارے پاس جو سردار کاہن ہے وہ ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو. وہ ایسا سردار کاہن نہیں جب ہم کمزور ہوں، جب ہم مشکلات کا شکار ہوں، جب ہم پریشان ہوں، جب آزمائش کی حالت میں ہوں. ہمارا سردار کاہن ایسا سردار کاہن نہیں جو اس وقت ہمارا ہمدرد نہ بن سکے. آگے پڑھیے. بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا اور تو بھی بے گناہ رہا. ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے لیں. آؤ پھر ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ جائیں تاکہ ہم پر رحم اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. ہم پر ایسا فضل ہو، ہم پر ایسا رحم ہو جو ہماری ضرورت کے وقت ہماری کیا لکھا ہے ہماری مدد کر سکے. ہمارے پاس ایسا سردار کاہن موجود ہے جو خدا کا بیٹا ہے، وہ یسوع مسیح ہے. وہ ایسا نہیں ہے ہم کمزور ہوں تو وہ ہمارا ہمدرد نہ بن سکے. وہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ہماری طرح آزمایا گیا، بے گناہ نکلا. ہماری طرح آزمایا گیا، غالب رہا. اور وہ سردار کاہن کیا کہتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ دکھ میں، مشکلات میں ہمارے ساتھ ہے. تو پھر عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں. دلیری سے فضل کے تخت کے پاس جائیں. اور پھر لکھا ہے تاکہ ہم پر رحم اور فضل ہو سکے، حاصل کر سکیں. کون سا والا فضل؟ جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے، ضرورت کے ٹائم پر ہماری مدد کر سکے. وہ غالب آیا ہے. اگر آپ یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب کی 33ویں آیت پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب کی 33ویں آیت، یسوع مسیح کہتے ہیں میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں، اس لیے یہ باتیں میں نے تم سے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں اگر آپ دکھی ہو، اگر آپ مشکلات میں ہو، اگر آپ مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، خاطر جمع رکھو میں غالب آیا ہوں. تم بھی غالب آؤ گے. میں غالب آیا ہوں. یسوع مسیح نے کہا میں مشکلات پر غالب آیا ہوں، آزمائشوں پر غالب آیا ہوں. تم بھی غالب آؤ گے. خاطر جمع رکھو تمہارا سردار کاہن غالب آیا ہے. تمہارا سردار کاہن غالب ہے، تم بھی غالب ہو. اگر آپ یوحنا کے خط میں، پہلے خط میں دوسرے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت پڑھتے ہیں، یوحنا کے پہلے خط میں
दूसरे बाब की 13वीं और 14वीं आयत पढ़िए। ए बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो। ए जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम इस शरीर पर गालिब आ गए हो। तुम गालिब आ गए हो। यीशु मसीह का कलाम ये हमें सिखाता है। बुजुर्गों के लिए लग, नौजवानों के लिए लग। ए बुजुर्गों, पहले वो बुजुर्गों के साथ कलाम करता है, फिर वो नौजवानों के साथ कलाम करता है। तुम भी गालिब आए हो। आगे लिखा है, ए जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो, खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। आमीन। तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मैं गालिब आया हूं। यहां पर लिखा है, तुम भी गालिब आ गए हो। अगर आप यूहन्ना के इसी खत में चौथे बाब की 4थी आयत पढ़ते हैं। इसी खत के चौथे बाब की 4थी आयत भी पढ़िए। ए बच्चों, तुम खुदा से हो और ए बच्चों, तुम खुदा से हो, उन पर गालिब आ गए हो, उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है, वो उनसे बड़ा है जो दुनिया में है। जो दुनिया में है। आमीन। आमीन। यहां पर एक बात बड़े गौर से सुनने वाली है। आप इस बात पर तवज्जो दें। बात क्या है? ए बच्चों, तुम खुदा से हो। ए बच्चों, तुम खुदा से हो। खुदा से हो। कौन खुदा से है? जो खुदा के बच्चे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के बच्चे बनने का हक बख्शा। सब खुदा के बच्चे नहीं हैं। वही जिन्होंने उसके बेटे यीशु मसीह को कबूल किया है। कि कलाम में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के बच्चे बनने का, खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और दुनिया में बहुत सारी कौमें मौजूद हैं, बहुत सारे मज़हब मौजूद हैं, अकीदे मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक मसीही हैं, एक कलीसिया है जो उसको अब्बा, ए बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। क्योंकि वो हमारा बाप है, कौमों का नहीं। हम मसीही लोग ही अपने खुदा को अब्बा या बाप कहकर पुकारते हैं। तो बच्चों के लिए क्या लिखा है? अब बच्चों, ये बच्चे उनके लिए लिखा है जो खुदावंद में हैं, जो मसीह यीशु में हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। उनके लिए, ए बच्चों, तुम खुदा से हो, नई पैदाइश हासिल कर चुके हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तुम उन पर गालिब आ गए हो। किन पर गालिब आ गए हो? किन पर गालिब आ गए हो? जो दुनिया में है। दुनिया में क्या है? शैतान, बुरी बातें, झूठी बातें, गुनाह, जादू, तावीज। दुनिया में क्या है? यही कुछ तो है। तुम उन पर गालिब आ गए हो। अब बच्चों,
تم ان پر غالب آگے ہو جو دنیا میں ہے. تو آگے لکھا ہے کیوں غالب آئے ہو؟ آگے لکھا ہے کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. جو تم میں ہے وہ ان سے بڑا ہے جو دنیا میں ہیں. جو تم میں ہے وہ ان سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. تم میں کون ہے؟ یسوع مسیح، خدا کا روح. تم میں خدا ہے، جس میں خدا کا روح نہیں وہ خدا کا نہیں. جو تم میں ہے، کلام میں لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اور یہاں پر یوحنا کہتا ہے جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. دنیا میں کیا ہے؟ گناہ، ابلیس، جادو، تعویذ دنیا میں ہے. جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. آمین. اس لیے تم غالب آگے ہو، تم اس پر غالب ہو. ابھی بھی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ ڈرتے ہیں، جادو سے ڈرتے ہیں، بدروحوں سے ڈرتے ہیں، تعویذوں سے ڈرتے. کوئی ہم پر جادو نہ کر دے. اگر آپ مسیح کے ہیں، اگر آپ نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، آپ اس کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا کا روح آپ کے اندر ہے، مسیح آپ کی زندگی میں آ چکا ہے، تو بائبل میں لکھا ہے پھر آپ غالب آگے ہو، پھر آپ مغلوب نہیں ہو، پھر آپ غالب آگے ہو. کس پر غالب آگے ہو؟ جو دنیا میں ہے. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں بری باتیں ہیں، شیطان ہے. جو دنیا میں ہے تم اس پر غالب آگے ہو. کیوں غالب آگے ہو؟ اپنی قوت سے، اپنے زور سے، اپنی طاقت سے نہیں. جو تم میں ہے وہ ان سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. جو تمہارے اندر ہے وہ ان سے بڑا ہے جو دنیا کے پاس پاور ہے، جو دنیا کے پاس طاقت ہے، جو دنیا کے پاس قوت ہے. آپ کے پاس اس سے بڑی قوت ہے، آپ کے پاس بڑی پاور ہے، کیونکہ آپ خدا کے بچے ہیں. خدا کے بچے ہیں، خدا میں محفوظ ہیں. اگر کبھی آزمائش آ بھی جاتی ہے، آپ غالب آنے کے لیے آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں. ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو ہماری مدد بر وقت کر سکتا ہے، ایسے حالات میں ہماری مدد کر سکتا ہے جب ہم مشکلات میں ہیں. کلام میں لکھے ہے مشکلات پر غالب آگے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا کے پاس ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی پاور ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے تعویذ، ان کے جادو، ان کی طاقت، ان کی بدروہیں، ان کا ابلیس ہمارے سامنے مغلوب ہے، کیونکہ ہم میں جو ہے ان سے بڑا ہے. جو اس بھید کو سمجھیے. اس لیے ہم دلیری کے ساتھ اس کے فضل کے تخت کے پاس آ جاتے ہیں. ہمارے پاس دلیری ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ پاور ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو دنیا کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہم غالب آگے ہیں. مکاشفہ میں یوحنا عرفوں کا مکاشفہ پڑھتے ہیں. سترویں باب میں 14ویں آیت پڑھیے. وہ برہ سے لڑیں گے، برہ ان پر غالب آئے گا. وہ برہ سے لڑیں گے، جنگ ہے یہ. وہ برہ سے لڑیں گے، لیکن غالب کون آئے گا؟ برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے.
جو उसके जो गालिब आता है, जो बर्रा गालिब आया है, जो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, और उसके बाद और वो जो बुलाए हुए और बरगजीदा हैं और वफादार हैं उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। आमीन। वो भी गालिब आएंगे। वो गालिब आया है, बर्रा गालिब आया है, और बाइबल में लिखा है इसी तरह वो भी गालिब आएंगे। कौन गालिब आएंगे? उनके बारे में पढ़िए। कौन गालिब आएंगे? वो जो बुलाए हुए हैं, वो जो बरगजीदा हैं, वो जो वफादार हैं, उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। यीशु मसीह के वसीला से हम इब्लीस पर गालिब हैं। इब्लीस हम पर गालिब नहीं है। बीमारियां हम पर गालिब नहीं हैं। बदरूहें हम पर गालिब नहीं हैं। जादू और तावीज हम पर गालिब नहीं है। बुरे हालात हम पर गालिब नहीं हैं। आजमाइश हमेशा के लिए हम पर गालिब नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा गालिब है, हमारा मसीह गालिब है। कलाम में लिखा है वो बर्रा से लड़ेंगे, लेकिन बर्रा उन पर गालिब आएगा। क्यों गालिब आएगा? क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, और उसके साथ सिर्फ वही गालिब नहीं, कलाम में लिखे उसके साथ वो भी जो बुलाए हुए हैं, जो बरगजीदा हैं, जो वफादार हैं, जो उसके साथ रहते हैं, वो भी गालिब आएंगे। आप फतहमंद जिंदगी गुजारें, आप कमजोर जिंदगी ना गुजारें। आप चूंकि मसीह के हो चुके हैं, आप उसके हैं जो जमीन पर गालिब आया, जो शैतान पर गालिब आया, जो मौत पर गालिब आया, जो इब्लीस की चालाकियों पर गालिब आया, आजमाइशों पर गालिब आया। मौत के बंध को जिसने तोड़ा, मुर्दों में से जी उठा, तो कलाम में लिखे आप भी जो उसके लोग हैं उसके साथ जी उठेंगे और बादलों पर जाएंगे, इस्तकबाल करेंगे उसका, क्योंकि वो जी उठा है। तो जितने उसके साथ मोए हैं, जो उसके साथ दफन हुए हैं, वो उसके साथ जी भी उठेंगे। इसलिए हम सब गालिब हैं इन सारी चीजों पर। लोग डरते हैं, इब्लीस से डरते हैं, बदरूहों से डरते हैं। गौर से सुनिए, मायूस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कोई हमको तंग कर सकते हैं। सुनिए, आपकी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में है, आपके खुदा के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है जिनसे आप खौफज़दा हैं। जिनसे हम खौफज़दा रहते हैं, उनके हाथ में हमारी जिंदगी का रिमोट नहीं है। वो हमें अपनी मर्जी से चला नहीं सकते, क्योंकि हम गालिब हैं। जो उनके पास है, जो पावर उनके पास है, जो ताकत उनके पास है, जिसको वो बड़ी मानते हैं, जो तुम्हारे अंदर है, कलाम में लिखा है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है, वो उससे बड़ा है। इसलिए कि हमारा मसीह गालिब है, हम भी उसके साथ गालिब आते हैं। हम फातेह हैं। फतह हमारी है क्योंकि हमारा यीशु मसीह फातेह है। उसके सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती, तो फिर हम उसके हैं, तो हमारे सामने भी कोई चीज नहीं ठहर सकती। मैं एक घर में गया, ईमानदार कहलवाते थे, तौबा भी की हुई थी, बपतिस्मा भी लिया हुआ था, चर्च के मेंबर भी थे, और मुझे उन्होंने दुआ के लिए बुलाया और मुझे कहते हैं जी हमारे घर ना जादू तवीज बड़ा असर करते हैं, बदरूहें हमें तंग करती हैं। मैंने पूछा कि आप तो ईमानदार है, आपको क्यों तंग करती हैं? कहते जी असल ना हमारे पड़ोसी हम पर इस तरह से करते हैं, अपने तावीज अपने जादू इधर भेजते हैं, बदरूहें भेजते हैं, तो वो हमें तंग करती हैं। उनके पास ये मुकाशफा नहीं था जो मैं आपको दे रहा हूं, जो कलाम मैं आपको दे रहा हूं ये उनके पास नहीं था।
آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. وہ فاتح ہے، وہ غالب آیا ہے. اور وہ کہنے لگے ہمیں اس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں انڈے پھینکے جاتے ہیں اور انڈوں پر وہ دم کر کے وہ جادو کر کے ادھر بھیجتے ہیں، پھر رات کو ہمیں بدروہیں تنگ کرتی ہیں. کون بھیجتا ہے؟ ہم پڑوسی بھیجتے ہیں. میں نے پھر ان کو کلام دیا، تھوڑا سا آپ کو بھی دیتا ہوں. ایک شخص کے بارے میں، وہ آزمائش کی حالت میں تھا، خدا نے اسے آزمایا کیونکہ خدا اس پر فخر کرتا تھا. جس کو آزمائش دیتا ہے، کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا آزمائش اس لیے بھیجتا ہے کہ آپ دعا میں زیادہ بڑھیں، آپ سے دعا کروانا چاہتا ہے. کئی بار آزمائش اس لیے آتی ہے کہ آپ کلام میں زیادہ، خدا کے تجربات زیادہ حاصل کریں. اور کئی بار اس لیے بھی آتی ہے کہ خدا آپ پر فخر کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے. جیسے ابراہیم سے خدا پیار کرتا تھا، اس کو آزمائش میں ڈالا کہ وہ اپنا بیٹا لے کے آ جائے. ابلیس کو شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا، اس پر خدا کو یقین تھا کہ یہ ایسا کر سکتا ہے. اور اسی طرح ایک اور شخص ہے، ایوب اس کا نام ہے. خدا ایوب پر فخر کرتا تھا، اس کو بھی اس نے آزمائش میں ڈالا. یہ الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہیں. اب ایوب اس لیے آزمائش میں آیا کیونکہ خدا اس پر فخر کرتا تھا کہ یہ اچھا شخص ہے. بائبل لکھا ہے ایک دن ایسا ہوا، ایوب کے پہلے باب میں 6 آیت سے جب پڑھتے ہیں تو لکھے ایک دن ایسا ہوا کہ خدا کے بیٹے آئے اور ان کے درمیان شیطان بھی آ گیا. میٹنگ ہو رہی تھی خدا کے بیٹوں کی، شیطان بھی آ گیا. پوچھا گیا تو ادھر کیوں آ گیا؟ اس نے کہا بس زمین پر ادھر گھومتے گھامتے ادھر آ گیا ہوں، سیر کرتا ہوا ادھر آ پہنچا ہوں. 8ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ خدا نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. ایوب کے بارے میں خدا گواہی دیتا ہے، خدا اس کا گواہ ہے. خدا کہتا ہے پوری زمین پر اس کی طرح کا کوئی شخص کامل راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا ہو اور جو بدی سے دوری زمین پر کوئی نہیں. اس کے لیول کا، اس کے برابر کا کوئی نہیں. خدا اس آدمی پر فخر کرتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ اگر ہم شروع میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ سب سے زیادہ دولت مند بھی تھا. خدا نے اس کو برکت بھی دی تھی. اپنے اہل مشرق میں وہ سب سے زیادہ، اس کی زمین میں وہ سب سے زیادہ امیر آدمی بھی تھا. خدا نے اسے برکت دی تھی، اس کے اندر خوبیاں تھیں. کامل راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. شیطان نے خدا ان کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا ان سے ڈرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ آگے لکھے کیا تو نے اس کے گرد، اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس کے چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ اور تو نے اس کے ہاتھ کے کام پر برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھتے جاتے ہیں. ایسے ہی تو نہیں ڈرتا؟ کہتے وہ ایسے ہی تو نہیں ڈرتا. وہ کامل ہے، راست باز ہے، خدا سے ڈرتا ہے، بدی سے دور رہتا ہے. کتنی خوبیاں ہیں. کامل ہے، راست باز ہے، خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے
دور رہتا ہے. خدا کہتا ہے اس کی مانے زمین پر کوئی نہیں ہے. اب شیطان الزام دیتا ہے کیا ایوب ایسے ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ اس نے کہا خدا سے کہا خداوند دیکھ تو نے اس کے گرد نمبر 1 اس کے گرد، نمبر 2 اس کے گھر کے گرد، نمبر 3 جو کچھ ہے اس کا اس کے چاروں طرف باڑ نہیں بنائی، اور نمبر 4 تو نے اس کے ہاتھ کے کام پر برکت بخشی ہے، اس کے گلے بڑھتے ہی جاتے ہیں. اس پر ابلیس کا اٹیک ہی نہیں ہوتا، کوئی جادو اثر ہی نہیں کرتا اس پر، اس کے گلے بڑھتے جاتے ہیں، ترقی کرتا جاتا ہے. اب سنیے شیطان کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا. اس نے کہا پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ اس کو چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ شیطان کو خدا کہتا ہے تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر کچھ غور کیا ہے؟ کدی گیا ادھر؟ کدی آن جان ہے ہی ادھر والے؟ تو شیطان آگے سے کیا کہتا ہے؟ نہیں جا سکتا، کیونکہ تو نے اس کے گرد، تو نے اس کے گھر کے گرد، تو نے جو کچھ اس کا ہے چاروں طرف باڑ نہیں بنائی. باڑ کیا ہوتی ہے سمجھتے ہیں؟ باڑ حفاظتی دیوار جو آپ وہ کانٹوں کی لگاتے ہیں یا کس طرح سے بھی آپ اس کو باڑ دیتے ہیں. باڑ تو نے بنائی ہے. کتنی باڑیں بنائی ہیں؟ آپ اس بات کو ذرا سمجھیں. فرض کریں یہ بچہ ہے، یہ ایوب ہے، یہ بچہ ایوب ہے. غور سے سنیے. شیطان کہتا ہے میں اس کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ تو نے اس کے گرد ایک باڑ بنائی ہے، تو نے اس کے گرد ایک باڑ بنائی ہے. پھر اس کا گھر بڑا ہے، بہت بڑا گھر ہے. پھر تو نے اس کے گھر کے گرد پھر ایک بڑی باڑ بنائی ہے. پھر اس کا مال مویشی بہت دور تک چرتا ہے، اور جو کچھ اس کا ہے اس کے چاروں طرف تو نے ایک بڑی باڑ بنائی ہے، اور اندر ہی اندر تو نے اس کے ہاتھ کے پر برکت ڈالی ہے، اس کا گلہ زمین پر بڑھتا ہی جاتا ہے. اب سنیے غور سے. وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ بدروہوں کو بھیجتے ہیں. ان کے بھیجنے سے بدروہیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. یہاں پر تو ایوب کے پاس خدا کا بھیجا شیطان بھی نہیں آ رہا، وہ بھی ڈر رہے. خدا بھیج رہا ہے کہ جا اس بندے کا حال چیک کر. تو وہ کہتا ہے میں نہیں جا سکتا کیونکہ تو نے اس کے گرد، پھر اس کے گھر کے گرد، پھر جو کچھ اس کا ہے تو نے چاروں طرف باڑ بنائی، اس کے ہاتھ کے کام پر برکت بخشی ہے. پر ذرا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ انہوں نے کہا میرے کو تے چھوڑ نہیں ہوندا، تو چھو کے دس، تو خود انہوں باڑ توڑ، پھر میں اندر جا کے تم دساں گا کس طرح دا نقصان کرنا. خدا نے خود باڑ کو ہٹایا، پھر اس نے نقصان کیا. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کامل ہیں، راست باز ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، بدی سے دور رہتے ہیں، خدا کے بندے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، پرواہ بھی نہیں ہے لوگ آپ پر کچھ بھی کریں، کیونکہ آپ غالب ہیں، آپ غالب آگے ہیں. جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. دنیا کے اندر جو کچھ ہے، بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے، یہ بڑا سیانہ ہے، یہ بڑا پاور رکھتا ہے. آپ کے اندر جو ہے ان سب سے بڑا ہے
आमीन। आप गालिब हैं मसीह की वजह से कि वो आपके अंदर है, वो आपके साथ है, वो जिंदा है, चलता है, फिरता है, आज भी तुम्हारे साथ है, बातें करता है, तुम्हारी सुनता है, जवाब देता है, क्योंकि वो जिंदा है और आज भी वो अपनी पावर से काम करता है। आप भी गालिब हैं उसकी वजह से। उन्होंने कहा कि वो भेजते हैं, वो हमें तंग करती हैं, लेकिन यहाँ पर शैतान को खुदा ऑर्डर कर रहा है कि जा उसके हाल पर गौर कर। शैतान कहता नहीं, बाढ़ बनी है। आपको पता बाढ़ किस चीज की बनी है? बाढ़ किस चीज की बनी है? लोहे की, कांटों की। बाढ़ किस चीज की लगाई है खुदा ने? अपने फरिश्तों की बाढ़ लगाई होती है। अपने फरिश्तों की वजह से वो महफूज करते हैं, उसके लोग महफूज हैं, क्योंकि आप पर भी खुदा के फरिश्तों की बाढ़ लगी रहती है। कलाम में लिखा हुआ है, कभी इसका मौका मिला तो मैं ये बात आपसे करूंगा कि हर एक ईमानदार के लिए आसमान पर से फरिश्ते भेजे जाते हैं जो उनकी बाउंड्री में आते हैं, उनको कवर करते हैं, हर एक चीज से महफूज करते हैं। हम उनको मानते ही नहीं, हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसलिए हम डरते रहते हैं, फिर खुदा के फरिश्ते काम करना छोड़ देते हैं। अगर आप खुदा के लोग हैं तो आप गालिब हैं इब्लीस पर, उसकी चालाकियों पर, आजमाइशों